تو میں مولانا افضال صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ مولانا افضال راہی منگلول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس امت تک پہنچایا، اور جس دین کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے بھی ذاتی ہی کی ہے، اسی دین کی ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے ذریعے محفوظ کرا دیا ہے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے جو کچھ جھوٹی باتیں دین کے نام پر دین کے اندر داخل کی گئی، انہی نیک لوگوں کے ذریعے اس کا بھی تصفیہ کرا دیا گیا اور چھٹا دیا گیا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اور یہ چیز دین نہیں ہے۔ آج جیسا کہ حضرت نے بھی بتایا، دین اور تاریخ وہی ہے جو مدینہ کے اندر کفر و اسلام کی دوسری جنگ کے وقت تھی، جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں۔ جنگ احد مسلمانوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ اگر جنگ احد کی تعلیمات پہ مسلمان عملی طور پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی طاقت اسے نست و نابود نہیں کر سکتی، نہ کوئی اسے ذلیل و رسوا کر سکتی ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم اس دین کو سیکھ لیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ جنگ احد کے بارے میں اگر ہم مختصراً دیکھیں تو ایک طرف دشمنان اسلام کا لشکر ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، جو تعداد میں، جنگی سامان میں اور دوسری اشیاء میں دشمنان اسلام کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے۔ اگر گنتی دیکھیں، ایک طرف دشمنان اسلام کی 10,000 کی تعداد ہے اور ادھر مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1,000 ہے، جن میں سے 300 منافقین عذر بنا کر کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم مدینہ چلے جائیں۔ احد کی وادی کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں اور اس میدان میں دشمنان اسلام کے سامنے 700 صحابہ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان اور بھروسے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جنگ ہوتی ہے۔ اور جنگ میں ایک حادثہ پیش آتا ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ جنگ بدر کے اندر جس میں مسلمانوں کی تعداد 300 ہے، اس میں صحابہ اکرام کی اتنی شہادتیں ہوتی ہیں جب جنگی مہارت انہیں میسر نہیں ہے، لیکن جب ان کے پاس جنگی مہارت ہو جاتی ہے، ایک جنگ کا تجربہ ہو جاتا ہے، گنتی فوجیوں کی، مجاہدین کی بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوتے ہیں؟ 70۔ اور جنگ احد میں 13۔ گنتی میں اضافہ کیوں ہوا؟ یہاں تو خبرہ بھی آ گیا، مہارت بھی آ گئی، ہنر بھی آ گیا، اور وجہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک لشکر کو، ایک گروپ کو جو تیر انداز تھا، ایک پہاڑی کے اوپر لگایا اور سختی کے ساتھ حکم دیا گیا، ان رأیتمونا نحن غلبنا علیہم فلا تنزلوا وان رأیتمونا ہم غلبوا علینا فلا تنزلوا، کہ دیکھو ہم کفار کے اوپر غالب آ گئے ہیں، جنگ جیت گئے ہیں، اس کے باوجود اسی جگہ کھڑے رہنا، نیچے نہیں اترنا ہے، اور اگر دیکھو کافر ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں، وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نیچے نہیں اترنا ہے، اسی پہاڑی کے اوپر کھڑے رہنا ہے۔ جنگ کی شروعات ہوئی اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر بھروسے اور ایمان کی وجہ سے، جو فرشتوں کا لشکر
مدد کے لیے نازل ہوا تھا، مدد کی گئی اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی۔ کافر میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے اور جو یہ صحابہ اوپر ٹیلے کے اوپر جن کی ذمہ داری تھی، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میدان صاف ہو گیا ہے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے ہیں، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ صحابہ کہنے لگے کہ اب نیچے اتر جائیں، جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں اسی جگہ رہنے کا حکم دیا ہے، جب تک اللہ کے رسول خود ہمیں یہ نہ کہہ دیں نیچے اتر جاؤ، ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ لیکن صحابہ نے اس بات کا اعتبار نہیں کیا، مال غنیمت کے اکٹھا کرنے وہ یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، بدلہ کیا ہوا، جزا کیا ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ٹوٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 صحابہ کی جان کے نذرانے لے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدے چچا شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک گر گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، داڑھی لہو لہان ہو گئی، بیٹی رونے لگی۔ کیوں یہ تمام چیزیں کیوں پیش آئی؟ ایک جنگ جو جیت چکے ہیں اسی جنگ کو ہار گئے ہیں۔ کیوں؟ صرف ایک غلطی ہے، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیاں دیکھ لیں، ہم ہر وقت یہ شکوہ کرتے ہیں کہ غیر مسلم یا کوئی ہمارا مقابل جو ہے، جو دشمنان اسلام میں سے ہیں، وہ ہمارے اوپر غالب ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اس کے باوجود مسلمان پریشان حال ہے۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں کتنی مخالفت ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اپنے معاملات کے اندر، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ عبادات کا تعلق ہو، چاہے وہ اعتقادات ہوں، ہر جگہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں جنگ احد سکھاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو کامیابی میسر نہیں ہوگی، اگر کامیاب ہو گئے ہوگے اللہ تم سے یہ کامیابی چھین لے گا۔ صحابہ کرام نے جب انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، دوبارہ اپنے عقیدے میں مضبوطی لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے کا تہیہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموشی اختیار کر لی، اللہ نے وہی جنگ نہیں جتاتا۔ یہ ہمیں جنگ احد بتاتا ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت اسی جنگ احد میں ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی کچھ خصوصیات ہیں جو دوسرے صحابہ کو میسر نہیں ہوئی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ سب سے پہلی خصوصیت، عموماً صحابہ کرام پہلے اسلام لائے ہیں، بعد میں اسلام کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ دیکھیں، جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک حاکم کے اندر اور امام ابن شیبہ نے اپنی مصنف ابن شیبہ کے اندر ذکر کیا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر ابو جہل نے پریشان کیا۔ اس وقت امیر حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کرنے میں ان کا کوئی ثانی مکہ کے اندر موجود نہیں تھا۔ جب یہ واپس آئے، ان کی ایک عادت تھی جو پورے مکہ والوں کو بتاتی، جب امیر حمزہ شکار کر کے واپس آتے تو سب سے پہلے بیت اللہ جاتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ امیر حمزہ کو لوگوں نے بتایا کہ آج تمہارے چچا کو، تمہارے بھتیجے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے یہاں برا بلا کہا، گالی دی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اسی وقت سے سیدھے اس مجلس میں پہنچے جہاں کفار کے درمیان میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کو پکڑا اور اپنی کمان سے اس کے سر کے اوپر وار کرنے لگے اور کہنے لگے، انا اقول مثل ما یقول ابن اخی، میں وہ کہتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے، انا آمنت برب محمد، میں محمد کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، افعل ماذا تريد، اب کر کے دکھا کیا کرتا ہے، کیا کہنے والے، اب کر کے دکھا کیا کرتا ہے۔
یہ امیر حمزہ نے پہلے پیٹا ہے، اس کے بعد کہا کہ میں محمد کے دین کے اوپر ہوں، اپنے ایمان کا اعلان بعد میں کیا، اپنے بھتیجے کے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ پہلے لے لیا۔ بہت اچھی یہ فضیلت صحابہ میں امیر حمزہ کو ملتی ہے۔ ارے کیا اس کے بعد جو دوسرا امیر حمزہ کو جو فضیلت دوسری ملتی ہے وہ دوسرے صحابہ میں جسے جو میسر نہیں ہوتی، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ کیا امیر حمزہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اگر کوئی ذات کھڑی تھی تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یقاتل بسیفین بیمینہ سیف و بیسارہ سیف، امیر حمزہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے جو ان کے سامنے دشمنان اسلام سے آتا ہے اسے قتل کرتے جاتے ہیں۔ کیا کہیں؟ اور اس وقت تک جب تک ان کی شہادت کا وقت نہیں آیا کوئی شخص ان کی تلوار کے سامنے آیا وہ نہیں بچا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس دن جہاد کیا اور وہ اپنے منہ سے جو کلمات کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں انا اسد للہ وانا اسد لرسول اللہ، آج میں اللہ کا شیر ہوں اور آج میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑی شدت کے ساتھ جہاد کیا اور لاسٹ میں آخر میں جب ایک وحشی نے جس کا نام وحشی ایک غلام تھا جس کے لیے شرط یہ رکھی گئی تھی اگر تم حمزہ کا سر لے آؤ حمزہ کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، انہیں جب قتل کر دیا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اعضائے جسم کو کاٹا گیا، ہاتھوں کو کاٹا گیا، پیروں کو کاٹا گیا، شکل کو بگاڑا گیا۔ مصلح شریعت کے اندر حرام ہے اور غیر مسلموں میں بھی اس دور کے اندر مصلح کرنا، کسی کو جنگ کے میدان میں مارنے کے بعد اس کے اعضائے جسم کو کاٹنا، اس کی شناخت کو بگاڑنا، اس کا ناک کاٹنا، کان کاٹنا، چہرے کے اوپر حملہ کرنا یہ منع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بڑی تاکیدی حکم دی تھی۔ آج ہم اس میں بھی اگر دیکھیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی چہرے کے مقابلے دو حکم دیے، کہا اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی شخص جہاد کرے تو چہرے پہ حملہ نہ کرے، چہرے پہ نہ مارے، چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ چہرہ انسانی شرف کی پہچان ہے۔ اللہ نے یہ چہرہ اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کے جو منصب ہے، جو اسے سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، اس کے لیے وہ چہرہ اللہ نے بنایا ہے، اس کو نہ بگاڑے۔ دوسرا ایک حکم ہے جو عام حالتوں میں بھی ہے، اذا ضرب احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی شخص مارے تو چہرے سے بچ کے مارے، چہرے پہ نہ مارے۔ آج ہم دیکھ لیں بچوں کے، اپنے بچوں کے ہم چہروں پہ مارتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ تو چہرے پہ مارنا منع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کے چہرے کو بگاڑا گیا، چہرے سے ناک اور کان کو کاٹا گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ کٹی ہوئی لاش دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بڑے غمگین ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اللہ حضرت امیر حمزہ کی بہن امیر حمزہ کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا کہ اے میری پھوپھی تم مت دیکھنا۔ لیکن وہ پھوپھی جس کے دل کے اندر ایمان پیوست ہو چکا تھا اس نے کہا ہے میرے بھتیجے اگر تم مجھے منع میرے بھتیجے ہونے کے ناطے کہتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں اپنے بھائی کی موت کے اوپر غم کروں گی، روؤں گی، چلاؤں گی، نوحہ کروں گی، اپنے آپ کو تکلیف دوں گی، کپڑے پھاڑوں گی، چہرہ پھٹوں گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گی اور فخری انداز میں کہوں گی اللہ میرے بھائی نے تیرے راستے میں اپنے جسم کا ایک حصہ کٹا کے آیا ہے، اور اگر یہ حکم تمہارا جو ہے کہ تم جو مجھے لاش کو دیکھنے سے منع کر رہے ہو، میرے بھائی کو دیکھنے سے منع کر رہے ہو، اگر تم مجھے یہ حکم نبی ہونے کے ناطے دیتے ہو تو آمنا و صدقنا، میں یہی سے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ یہ جذبہ ایمان ہے۔ کہا اگر منع نبی ہونے کے ناطے کرتے ہو تو یہ
यहीं से लौट जाती हूँ। अगर भतीजा होने के नाते करते हो तो रोऊंगी नहीं, बल्कि फख्री अंदाज में अल्लाह से कहूंगी, ए अल्लाह, तमाम सहाबा, तमाम शोहदा जो तेरे रास्ते में शहीद हुए हैं, कोई हाथ कटा के आया, कोई गर्दन कटा के आया, कोई सर कटा के आया, कोई पैर कटा के आया, लेकिन मेरा भाई जब आया तो अपना हाथ भी कटाया है, पैर भी कटाया है, कान भी कटाया है, नाक भी कटाया है, चेहरे में अपनी शक्ल को भी बिगाड़ के आया है। कि अल्लाह, मेरा इससे बड़ा और क्या शोहदा कोई होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हमजा के लिए कहा, जो दूसरे सहाबा के लिए नहीं कहा। क्या कहा? सैयदुश शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हमजा जो हैं, मेरे महबूब चचा जो हैं, ये तमाम शोहदा के सरदार हैं, जो बदर में शहीद हुए, जो उहद में शहीद हुए, जो उहद के बाद वाली जंगों में शहीद हुए, जो क़यामत तक अल्लाह वादुल्लाह शरीफ के रास्ते में शहीद होते रहेंगे। उन तमाम शोहदा का कुछ सरदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे महबूब चचा हमजा भी अब्दुल मुत्तलिब हैं, उसके अलावा, उनके अलावा किसी और को ये फजीलत हासिल नहीं है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा और भी फजीलतें हैं जो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिलसिले में हैं। कुछ ऐसी फजीलतें हैं जिनमें दूसरे सहाबा भी शामिल हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कहा, हाज़ा ख़स्मान यख़्तसिमू फ़ी रब्बिहिम। ये आयत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हजरत अमीर हमजा और उनके साथियों के बारे में नाज़िल हुई, जिन्होंने जंग में शिरकत की और शहीद हो गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया बदर के अंदर में शामिल हुए, दूसरे सहाबा को भी ये फजीलत मिली। क्या फजीलत मिली? एक सहाबी ने एक बदरी सहाबी की शान में गुस्ताखाना कलिमा कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी की। तंबी में क्या कहा? इन्नका ला तदरी लअल्लल्लाहु यत्तलिउ अला अहली बदर व यक़ूल इअमलू मा शि'तुम क़द गफ़रतु लकुम। तुम्हें क्या पता कि बदरियों का क्या मकाम है, जो सहाबा बदर में शिरकत कर चुके हैं, बदर में लड़ चुके हैं, चाहे शहीद हुए हो या गाजी हुए हो, तुम्हें उनका मकाम और मर्तबा नहीं पता। हो सकता है अल्लाह अहले बद्र को मुखातब करे और कहे कि तुम्हारा जो दिल चाहे करते रहो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतनी खुली छूट अगर किसी को मिली, वो बदरी सहाबी हैं। कहा गया जो चाहे कर लो, अब तुम्हें माफ कर दिया गया है, गुनाह अभी सरजद नहीं हुए, अभी गलतियां नहीं हुई हैं। अल्लाह ने पहले ही एडवांस में कह दिया सारे माफ हैं। ये बदरी सहाबी और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदरी सहाबी। और भी बहुत सारी फजीलतें सहाबा इकराम के सिलसिले में हैं। लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहाबा इकराम का मकाम मर्तबा गिराने को बैठे हुए हैं। उसके लिए झूठे इल्जामात, बहुतान तराशी, मन गढ़ंत रिवायतें, झूठे वाक़यात लोगों के सामने, अवाम के सामने पेश करते हैं और अवाम को धोखे में ले लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी सहाबा के मकाम को जान लें और अपनी आने वाली नस्लों को भी सहाबा का मकाम बता दें। क्यों? जिसके पास सहाबा का ईमान नहीं है, अल्लाह उसके ईमान को नहीं मानता। जिसके पास सहाबा का ईमान नहीं है, अल्लाह उसके ईमान को नहीं मानता। अल्लाह ने जब आमाल की बात करी, जब इस्लाम के अंदर जो इबादत हम अंजाम देते हैं, जो अमल हम करते हैं, उनकी बात करी, कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे ले लो, जिससे मना कर दे छोड़ दो। ये सारे मामले। दूसरी जगह कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अमली एतबार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया। लेकिन जब ईमान की बात आई, कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू। ईमान वो कबूल है जो सहाबा जैसा हो। अगर सहाबा के ईमान जैसा ईमान नहीं है, देखने में कितना उमदा हो, कितनी ज्यादा लाइटें उसके ऊपर लगी हुई हो, देखने में गर्जे सोना लगता हो, लेकिन सहाबा के ईमान जैसा नहीं है, तो वो ईमान अल्लाह को नहीं चाहिए।
وہ ایمان اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو وہ ایمان چاہیے جس ایمان کے اندر اتنا جذبہ ہو کہ مکہ سے مدینہ کا سفر پیدل کر دے، بیوی بچے چھوٹ جائیں، ساری مال و دولت چھوٹ جائے، سواری چھوٹ جائے، مکہ سے مدینہ کا سفر۔ جو لوگ آج حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں جانتے ہیں مکہ سے مدینہ کی دوری کتنی آج کے دور میں ہے، 450 کلومیٹر ہے۔ 450 کلومیٹر کا سفر بغیر سامان کے، بغیر سواری کے، پیدل گرمی میں۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہیں جانتے ہیں کہ کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے، ریگستان کا سفر ہے، پیدل کرنے کو تیار ہے۔ وہ ایمان صحابہ کا ایمان ہے۔ جب مدینے آتے ہیں ہونٹوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے خون بہ رہا ہے۔ پوچھا ہے خالد کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، بیوی بچے چلے گئے، مال و دولت چلا گیا، سواری چلی گئی، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی وجہ سے جو خالد بن ولید مکہ سے لائے تھے کہا تھا اے خالد ایمان بچا لائے ہو پوری دنیا بچا لائے ہو۔ کیوں؟ یہ دنیا جس کے لیے آج ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی ویلیو اگر ہم پرکھنا چاہیں پتہ ہے کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ویلیو اگر بتائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے امت کے سامنے بتا دی ہے۔ کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو فجر کی 2 رکعت سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں، دنیا اور اس کے تمام چیزیں جتنی ہیں، دنیا اور اس کی تمام چیزیں کتنی ہیں، ان سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ فرض کا مقام سوچیں آپ کتنا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اور آج ہم ہیں دنیا کی طلب میں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، دنیاوی لالچ میں کاروبار کے اندر ہم دھوکہ دیتے ہیں، دنیا کی لالچ میں، تھوڑی سی پراپرٹی کی لالچ میں بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں، پڑوسیوں کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر غلط سامان بیچ دیتے ہیں۔ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے؟ دنیا کی حیثیت کیا؟ 2 نفلی نماز سے بھی بہتر نہیں، فرض نماز جو ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کے ایمان کو اللہ نے ایمان کا پیمانہ بنایا ہے، اور اس ایمان کی کیفیت کیا ہو جسے اللہ نے کہا کہ اس جیسا لے آؤ، سیمپل کے طور پہ دے دیا ہے۔ اور کوئی بھی کمپنی ہو جب وہ اپنا سیمپل لانچ کرتی ہے تو سب سے اعلیٰ لانچ کرتی ہے، بے شک۔ تو سب سے اعلیٰ ایمان اگر غیر نبیوں میں ہے تو صحابہ کا ہے، اور اگر کوئی شخص صحابہ کے ایمان میں خلل پیدا کرے، صحابہ کے ایمان کے اوپر شک کرے، صحابہ کی عدالت کے اوپر شک کرے، صحابہ کے اوپر الزام لگائے، صحابہ کی شان کو گرانے کا کام کرے، تو جان لو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حب الانصار آیت الایمان وبغض الانصار آیت النفاق۔ جو انصار صحابہ سے، انصاریوں سے، مدینے کے صحابہ سے محبت کر لے، جان لو اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اور اگر کوئی انصاری صحابیوں سے بغض رکھ لے، دشمنی کی بات اللہ نے نہیں کی، دشمنی بہت دور کی چیز ہے، اللہ نے کہا بغض رکھ لے، دل میں کینہ ہے، بس دل میں بغض رکھ لے، کہا یہ منافقین کی علامت ہے۔ آدمی دن و رات عبادتیں کرتا رہے، کتنی چیزیں، کتنے صدقات، کتنا مال و دولت دین کے نام پر خرچ کرتا رہے جسے اس نے دین سمجھا ہے، کتنا پیسہ خرچ کر لے، دل میں جو تھوڑا سا بغض ہے، دل میں جو تھوڑا سا بغض ہے، اللہ نے کہا اس کا ایمان خراب، اس کے اعمال خراب، کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو ضرورت ہے ہم صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں کے اندر وہ مقام و مرتبہ پیوست کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ دلوں کے اندر بیٹھا دے، کہ پوری دن و رات کوشش کرتا رہے پھر بھی وہ محبت دلوں کے اندر سے نہ نکلے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔